نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 111 سورہ بقرہ۔ وقالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارا تلك امانیهم قل هاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہاں پر ہر عمل کے اندر اتباع یعنی سنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حکم کی اتباع یہ شرط ہے، چاہے وہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، جہاں کہیں بھی تھی یا اب قرآن میں موجود ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض پڑھے تو آپ ثواب کی نیت سے 6 پڑھ لیں، کسی 4 تو فرض ہو جائیں گے اور 2 نفل بن جائیں گے۔ جیسے انسان بھول کے پڑھ لیتا ہے، بھول کے پڑھنے میں اور بات ہے، نسیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے اللہ پاک نے اٹھا لی ہے۔ کھانا کھا لیا، بھوک سے بھول کر کھانا کھا لیا، بھول کر پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شعور تھا، سمجھ تھی اور اس کے بعد یہ کام کیا تو پھر ایک قطرہ بھی چلا گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ نیت کو اور اتباع کو دیکھا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی اور نصارہ، یا یہ ان کی آرزویں ہیں، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بھائی دلیل لاؤ، ان کنتم برہان، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل لے کے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے اور نصارہ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے سوائے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے، یعنی مسلمان یہ اپنا عقیدہ ختم کر لیں گے، یہ داخل ہوں۔ یہ ان کی سوچ تھی، اللہ پاک نے ان کی سوچ کو رد فرمایا کہ یہ تمہاری آرزویں ہیں، حقیقت سے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ بھائی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کرنے والا خواہ نفی کا دعویٰ کرے یا اس بات کا، اس پر دلیل لانا ضروری ہے۔ اور یہ تقلید اس لیے ضروری ہے، تقلید اتباع کے ساتھ تعلق ہے تقلید کا۔ بھئی کسی کا تو مقتدی ہوگا، کوئی تو اس کا امام ہوگا جس کی تقلید کرے گا۔ تو اگر یہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے اندر تو موجود ہے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، تو پھر ایمان لاؤ بھائی، تسلیم کرو۔ وقالت الیہود، اور اصل میں حقیقت کیا ہے، ان کی آپس میں بھی نہیں لگتی۔ یہاں تو یہ بات چل رہی ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا، اندرون خانہ ان کے اندر کچھ اور ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بلکہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو واحد مانا تو پورا جسم تابع ہو گیا، پھر جو عمل کرے اس کے لیے کرے، اسی کے لیے کرے، خاص اخلاص کے ساتھ، کسی دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ دوسری یہ کہ وہ عمل اچھا ہو، نیک ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، نہ ہی اس کے اندر کوئی کسی دوسری قسم کی کوئی بدعت موجود ہو، تو پھر فہو محسن، وہ اچھا کہلائے گا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم رکھتے تھے، ان کی بات جیسی بات کہی، اب اللہ ان کے درمیان فیصلے قیامت والے دن فرمائیں گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود ہے اور یہودی اسے پڑھتے اور جانتے تھے۔ اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے، تورات پر بھی عمل کا حکم موجود تھا۔
اور نصارہ اسے پڑھتے اور جانتے تھے، مگر تعصب اور ضد میں آ کر ہر ایک نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ لا علم ہے، یہ راہ پر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نجران کا ایک قافلہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نجران کا ایک قافلہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اس وقت علماء، یہودیوں کے علماء بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے اور انہوں نے ان کو گمراہ بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں۔ تو اس پر یہ آیت نزل، وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی کہتے ہیں یہ عیسائی غلط ہیں، وقالت النصارى اور عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب والے ہیں، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے قیامت والدین ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا حقیقت میں سچا کون ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی ہے وہ غلط ہے، فلاں آدمی ہے وہ، بلا تحقیق کے ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں۔ غلط اور صحیح کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ بریلوی ٹھیک ہے، بریلوی ٹھیک ہے، یا دیوبندی ٹھیک ہے، اہل حدیث ٹھیک ہے، کون ٹھیک ہے اس کا فیصلہ تو اللہ پر چھوڑ دیا جائے، کون جنتی ہے اس کا فیصلہ تو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت دکھانا چاہے تو اسرائیل علیہ السلام کو بھی کسی کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ چل اسرائیل، میرے بندے کو کلمہ پڑھا اور پھر میرے پاس لے کے آ۔ لوگوں نے دفنایا بھی عیسائیوں کے قبرستان میں، دیکھا کسی اللہ والے نے جنت میں مزے کر رہا ہے، کہا یہ کیا ہے، تم تو عیسائی تھے، جنت میں کیسے چلے گئے؟ کا ایک دن ایسا ہوا، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ تھا اور میرے ساتھ میرا بچہ جا رہا تھا، اس نے راستے میں چلتے چلتے کوئی چیز کھانا، چھوٹا بچہ تھا، کہ اس راستے میں چلتے چلتے کوئی چیز کھانا شروع کر دی، تو میں نے بچے سے ایک دم سے چھین لی، میں نے کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کو روزہ ہے، تمہارے کھانے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے میں نے روزے کی قدر کی تو اللہ نے میرے اس عمل کی قدر کی، اور اللہ نے مجھے میری روح کو نکلنے سے پہلے کلمہ پڑھا دیا، اور آج میں مزے کر رہا۔ تو ہماری سوچ کبھی کبھی، میں کل اپنے ایک شاگرد سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہماری سوچ کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، ہر وقت مرتے وقت قبرستان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی نیگیٹو سوچ چل رہی ہے، نیگیٹو سوچ ہی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، قبر کھودتے کھودتے نیچے سے پتھر نکل آیا، کیا جی اس کو قبر جگہ نہیں دیتی، نیچے سے پتھر نکل، او خدا کے بندو یہ تو سوچ لو، ممکن ہے میرے رب کا وہاں پر یہ ارادہ نہ ہو کہ یہ اس کی دفنانے کی جگہ نہیں ہے، اس کے دفنانے کی جگہ دوسری ہے، دوسری وہی تھوڑی آئے گی اب تمہارے اوپر، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ کبھی نیگیٹو، کبھی کوئی مثبت سوچ بھی رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ممکن ہے یہ پتھر اس لیے نکلا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کو یہاں پر نہیں چاہتے کہ یہاں پر دفن ہو، اس کی مٹی کہیں اور ہے، اس کی مٹی کہیں اور ہے۔ او نہیں جی اس کی قبر ہم نے کھودی ہے، اس کے اندر سے کیا ہوا، اس کے اندر سے پتھر نکل آیا، دوسری جگہ کھودی ادھر سے بھی پتھر نکل آیا، اس کو زمین جگہ ہی نہیں دیتی تھی۔ تو ماما لگتا ہے بھئی تجھے کیا معلوم کہ زمین جگہ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، کیا تیرے اوپر اس چیز کا الہام ہوا ہے، وہی آئی ہے کہ زمین اس کو جگہ نہیں دے رہی؟ اسی فرمایا کبھی مرنے والا اپنے اعمال، فرمایا نا ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو قبر تک دفنانے تک جب بندہ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو 300 کے قریب اس سے سوال و جواب ہو چکے ہوتے ہیں، 300 کے قریب اس سے سوال و جواب کندھوں کے اوپر ہی ہو چکے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، شہر خاموشاں کے اندر قبر کھودتے کھودتے بھی ہماری ہنسی نہیں رکتی، مٹی ڈالتے ڈالتے بھی ہماری مذاق چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا، ہم دیکھیں اس کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب کے اوپر مکافات عمل. اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی کہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے کہ حق پر کون ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے. منع کرنے کی یہ مسجد کے اندر نہیں آنا بھائی تم نے. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، یہ اسی زمرے میں آ جائے گا. اختلاف اپنی جگہ ہے، بغض کینہ نہ رکھو جس بھی طبقے سے ہو. ایک بات. دوسری بات، تبلیغی جماعت والے آئے، انہوں نے بستر رکھا، انہوں نے کہا جی بستر اٹھائیں اور دوسری مسجد میں چلے جائیں. ہماری مسجد میں پچھلے دنوں جماعت آئی ہے. یہ بھی حساس معاملہ ہے. ایک صورت یہ ہے کہ کہا کسی نے نہیں کہ مسجد کے اندر نہ آؤ، مسجد کے اندر نہ آؤ، لیکن امام نے ایسی افواہ پھیلا دی ایک مقتدی کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، اس مقتدی کو بیچارے کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو اس نے مسجد میں آنا ہی بند کر دیا. یار میں جاتا ہوں سلام کرتا ہوں، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. صافی خراب ہے. کوشش کر دی مسجد کی خرابی کی آبادی کو ختم کرنے کی، یہ کوشش ہے. یا امام کے پیچھے چال بازیاں اور سازشیں شروع کر دیں. وصعافی خرابہ، اس امام سے کافی لوگ جڑے تھے، محبت رکھتے تھے. کسی ایک فرد واحد نے اپنی چالاکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ نفرت ڈالنا شروع کر دی، بغض ڈالنا شروع کر دیا، ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں جن کا حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں تھا. حقیقت میں اس کا تعلق کچھ اور تھا. سمجھ میں؟ تو کرتے کرتے کیا ہوا کہ اب لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا آہستہ آہستہ سے چھوڑ گئے. اب ظاہری بات ہے قریب وہی گھر کے قریب وہی مسجد تھی، تو کیا ہوا، لوگ نماز پڑھنا آہستہ آہستہ چھوڑ گئے. یہ امام تو ایسا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ دوسری مسجد میں جاتے ہیں، لیکن اب ان کو نماز کی دولت جو ہے نا وہ چھن گئی، اللہ نے چھین لی. تو یہ ہے ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس کو خراب کرنے کی، اس کی آبادی کو ختم کرنے کی، مسجد کی آبادی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اصل میں یہ دو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو واقعات ہیں ان کا دو طرف اشارہ. ایک تو یہ کہ بیت المقدس سے نصرانیوں نے یہودیوں کو روکا تھا. نصرانیوں نے بیت المقدس سے یہودیوں کو روکا تھا. کیوں؟ داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کی جو ہے وہ اوپر لعنت ہو چکی تھی. ظاہری بات ان کے اعمال کچھ ٹھیک نہیں تھے، اسی وجہ سے انہوں نے روک دیا. اچھا، اب یہ بات کی جائے کہ بھئی جیسے انہوں نے روک دیا تو اسی طریقے سے کوئی اور طبقہ بھی مسلمانوں کو روک سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو. تو بھئی وہ تو یہودی تھے، ان کا تو دین ہی مختلف تھا، ان کی تو کتاب اور شریعت ہی مختلف ہے. جب کلمہ ایک ہو، جب اللہ ایک ہو، جب نبی ایک ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کو روک دیں. بہرحال وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ عذاب عظیم. ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. فرمایا کہ اپنے سوا سب کو غلط قرار دینے والے یہ سب لوگ غور کریں کہ ظلم کے ناجائز ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. یہ کام مشرکین مکہ نے کیا کہ مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکالا، پھر ان کا مکہ میں داخلہ، حتیٰ کہ حج و عمرہ کے لیے آنا بند کر دیا. ان سے پہلے نصارہ کی ٹائٹس کے زمانے میں بیت المقدس پر جب قبضہ ہوا تو ان یہودیوں کا داخلہ بیت المقدس میں بند کر دیا. یہ کیسی حق پرستی ہے. یعنی ایسے ظالم لوگوں کا اللہ کی مساجد کا متولی ہونا تو درکنار، ان کا تو داخلہ بھی ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے.
کہ انہوں نے کوئی شرارت کی تو سزا سے بچ نہیں سکیں گے. ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ثابت ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین نے اپنے کیے کی سزا پائی. کعبہ اور بیت المقدس کی جب بنیاد تھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، چونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے تمام مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا. ابھی کچھ لمحے پہلے میں ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں اس ویڈیو کا لنک دیتا ہوں. ایک سینیٹر، ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ ایک بات کر رہی تھی، کچھ اس کا ذاتی عمل بھی تھا، میں اس کی عیب بینی نہیں کرتا، آپ خود ہی دیکھ لیں گے سمجھ جائیں گے. لیکن فرمائیں جب یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر اور جو خود جو تفسیریں لے کر جب بندہ سمجھنا شروع کر دیتا تو پھر یہی ہوتا ہے. ایک سینیٹر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہے اسپیکر کو کہ جی ابھی بیت المقدس کی بات چل رہی تھی تو مجھے قرآن سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ بیت المقدس تو یہودیوں کا ہے، بیت المقدس تو یہودیوں کا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے جو گھر ہیں، بیت اللہ کو دیکھا جائے تو پھر یہ تو پھر مشرکین کا تھا. اس میں تو نبی علیہ السلام کو نکال دیا گیا، صحابہ نکل گئے، مدینے چلے گئے، اور واپس پیچھے کیا ہوا؟ بیت المقدس میں بتوں کو لا کے رکھ دیا گیا تھا. پھر تو وہ غالب آ گئے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جس کا غلبہ ہو جائے وہ اسی کا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. پھر بیت اللہ بھی دے دی، بیت اللہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا کہ یہ بھی بھئی یہ تو ہمارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا، بیت المقدس، بیت اللہ، حرم، مسجد، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے کیا. یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں پر اللہ کی بات ہوگی. جب اللہ کی بات نہیں ہوگی، یہاں پر شرک ہوگا تو ہمیشہ اسی کی حکومت کے اندر وہ رہے گا، اسی کے قبضے میں وہ رہے گا جو اللہ والے ہیں. یہود و نصارہ وہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں. تو بیت المقدس ان کا کیسے ہوا؟ اس لیے فرمایا جب جو ہے اس کو دیکھا جائے گا نا یوٹیوب کے اوپر کہ یہ چیزیں ہیں ہمیں معلوم ہے، تو پھر ان چیزوں کا کہتے ہیں اس وقت کے علماء کو سوشل میڈیا کے ساتھ خصوصی طور پر جو ہے نا وہ ان کا ربط رہنا چاہیے کہ اس وقت معاشرے میں، زمانے میں کیا چل رہا ہے. کہ جی ہم سے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا مسائل تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں، پھر دیکھ کر بتائیں گے. تو آپ سے پوچھنے کے لیے نہیں آتا زمانے کے اندر کیا چل رہا ہے، اس سے تو آپ کو علم ہونا چاہیے. کہ جی وہ عجیب اس نے بیچاری نے لا علمی میں بات کی. بیچاری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس حالت میں وہ دنیا سے چلی گئی تو پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، کہ جس کے عقیدے کے اندر ہی یہ بات نہیں ہے کہ بیت المقدس کس کا ہے، اس کو یہ علم ہی نہیں کہ بیت المقدس کس کا ہے. بیت المقدس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مقدس میں کیا. انبیاء علیہ السلام سارے نبیوں کا قبلہ ہے. خود نبی علیہ السلام کو بھی اس طرف منہ کر کے حکم کیا گیا نا. اچھا اب یہاں پہ بات یہ آئی کہ نبی علیہ السلام نے اس نے یہ بھی کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا، پہلے ان کا منہ حرم کی طرف تھا. اور دوسری بات کہ اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ اس کی تحقیق، اس کی سرچ پتہ نہیں یہ کہاں سے ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام ایسے تھے اور آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے آگے آ رہا ہے قبلے کی سمت کے بارے میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اے نبی جی آپ کے صحابہ کو پرکھنے کے لیے، میں نے اے نبی جی آپ کے صحابہ کو پرکھنے کے لیے کہ ان کے دل میں آپ کے بارے میں آپ کو کتنا سچا مانتے ہیں اور اتباع ہے یا نہیں. کہ ان کے باپ دادا تو کیا کرتے تھے؟ ان کے باپ دادا تو پہلے سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب ذرا بیت المقدس کی طرف منہ کریں اور پھر بیت اللہ کی طرف پھر ہم موڑیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ان کے دل میں کیا ہے. تو یہ بڑا شوق تھا
عرصے سے باپ دادا اور نسلیں پیچھے بیت المقدس کی طرف منہ کرتی آئی اور ادھر نماز پڑھتی رہیں. اب جب نماز کے اندر ہی حکم ہو گیا تو پھر دیکھیں گے کہ اب ان کے دل میں قدورت ہے یا کیا ہے, ہمارے اس قبلے کو مانتے ہیں یا نہیں. تو فوراً سے جنہوں نے اتباع کی, تو اللہ کیوں قرآن میں فرما رہا ہے سورہ نساء میں وَآتِوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی, اس لیے کہ نبی کوئی کام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں ہی, عصر کی نماز میں ہی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہیں اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف ہیں. بیت المقدس سے ہی 2 رکعت کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ موڑنے کا حکم کر دیا گیا, تو نماز کے اندر ہی منہ موڑ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر اللہ پاک نے اس بات کی یہ فرما رہی تھیں کہ بھئی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا, تو اللہ پاک قرآن میں پہلے سے بیان کر چکے ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے قرآن سے یہ بات پتہ چلی ہے, قرآن سے آپ کو یہ بات نہیں پتہ چلی. اگر قرآن سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی تو مکمل آپ تحقیق کرتی. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی لا علم کو دیکھا ہے, آپ قرآن کو کھول کر دیکھیں, آپ نے صرف ایک لمحہ دیکھا ہے, پوری آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں اور دیکھا ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات یہ فرما رہے ہیں ہم نے اس لیے یہ حکم دیا تاکہ آپ کی اتباع کرنے والے کچے ہیں یا پکے ہیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں, آپ کی اتباع کرنے والے کچے ہیں یا پکے ہیں. اس لیے جو بھی بندہ دین اسلام پر کوئی بات کرے تو اس کو چاہیے مکمل تحقیق کر لے. اللہ پاک مجھے بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.